والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اس پر انصار اور ان سے پہلے مہاجرین نے سبقت حاصل کر لی، لیکن ایک مقام اور رتبہ ابھی بھی باقی ہے. تو تم لوگ اب بہتر جانو، کیا تم لوگ اس مقام پر فائز ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو ان میں شامل کر رہے ہو یا نہیں؟ اپنے بارے میں یہ حکم تم لوگوں نے سنا دیا کہ ہم نہ پہلے مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے ہیں، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ تیسرا جو فرقہ ہے، تیسری جو جماعت ہے، تیسرا جو مقام اور مرتبہ ہے، والذین جاؤوا من بعدہم، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا مقام ذکر کیا جو اپنے دلوں میں ان سابقین اولین کے لیے کچھ بھی بغض نفرت کینہ نہیں رکھتے ہیں، تو کہا میں گواہی دے رہا ہوں کہ تم لوگ ان میں سے بھی نہیں ہو. جس نے ہم پر جھوٹ بولا اور جھوٹ منسوب کر دیا، گڑھ دیا، تو پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ دیا. 70 صحابہ کرام سے مروی یہی الفاظ کہ آپ کا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک ویسے ہی ہے جس طرح کہ ہارون علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک، موسیٰ علیہ السلام کے پاس. یہ بھائیو، اس میں وعید ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے دل میں کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغض یا نفرت یا کینہ ہے. اس لیے کہ رب العزت نے کہا لیغیظ بہم الکفار. عائشہ رضی اللہ عنہ ان سبھی کی ایک دشمن ہے. یہی عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھیں کس قدر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا وامامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجب الاحترام بھائیو، معزز ساتھیو، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں یا ملاقات میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ آل البیت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں صحابہ کرام میں الفت تھی، محبت تھی، آپس میں بھائی بھائی تھے. جس طرح کہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر رحم دل تھے. اور اللہ تعالیٰ ان سبھی سے خوش ہوا، راضی ہوا، اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیتیں نازل کیں. اور ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں بے شمار ان کے فضائل بیان کیے. بلکہ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، نہایت اختصار کے ساتھ قرآن مجید میں جتنے فضائل ہیں مؤمنوں کے لیے، تو سب سے پہلے صحابہ کرام داخل ہیں. یعنی قرآن مجید کا ایک کافی حصہ جو فضائل اور مناقب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس میں صحابہ کرام سب سے پہلے داخل ہو رہے ہیں. اور ایسے کچھ فضائل ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر بیان کیا. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرہ. اس میں 30,000 تھے قولاً، یعنی جو بات ہے 30,000 تھے. 30,000 سے کسی نے کم نہیں کہا، اور کسی نے 40 کہا، بلکہ امام ابو زرعہ نے کہا 70,000 تھے. ان سبھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا. اللہ اکبر. تب بھی آج اسلام کی طرف منسوب کرنے والوں میں سے ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اپنے آپ کو شیعہ آل البیت کہتے ہیں، یعنی آل البیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے محبت رکھنے والے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور ان کو بھی شمار کیا جاتا ہے عمومی طور پر کہ یہ بھی مسلمان ہیں.
ان کے دل میں یہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پر دشمنی اور ان کے دلوں میں بغض، نفرت، کینہ بھرا ہوا ہے، اور ان کے دلوں میں ان کے لیے سوء ظن ہے۔ بلکہ نماز جیسے مقدس عبادت ہے، اس کے اندر قنوت میں خصوصی طور پر صحابہ کرام پر لعنتیں بھیجتے ہیں، اور بالاخص ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں حضرات وزیر تھے، اور ایسے ہی امہات المؤمنین کو بھی نہیں چھوڑا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و عزت پر بھی وہ اس طرح طعنہ زنی کرتے ہیں اور نشانہ بناتے ہیں ان امہات المؤمنین کو بھی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مؤمنوں کی مائیں ہیں، ان کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ استغفر اللہ، زنا جیسی تہمت، یعنی حقیقت میں واللہ یہ بات کہنے میں بھی یعنی بھاری پڑتی ہے جب یہ ذکر کرنا کہ یہ لوگ کہتے ہیں امہات المومنین، واللہ یہ لفظ نکلنے میں ذرا یعنی بھاری اور مشکل مشقت ہوتی ہے، لیکن کہنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے۔ انہوں نے انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ بہرحال بھائیو، یہ صحابہ کرام کے متعلق کسی کے بھی دل میں اگر غلط فہمی آ گئی ہے، سوء ظن آ گیا ہے، تو میں آپ کے سامنے یہ واضح کر رہا ہوں کہ آل البیت اور صحابہ کرام میں آپس میں محبتیں تھیں، آپس میں الفتیں تھیں، آپس میں ایک دوسرے پر رحم دل تھے، اور اس کے لیے میں زیادہ تفصیل میں ان کی دلیلیں کیا ہیں، پھر ان کے شبہات کیا ہیں، اس شبہات کا ازالہ کیا، وہ تمام چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اور ہمارے خیال آپ سے بھی، بلکہ یقیناً آپ سے بھی عقل مند ہیں۔ تو واضح جو باتیں تھیں درمیان میں، آپ خود سننے کے بعد فیصلہ کر لیں۔ مثلا پہلے میں نے ذکر کیا کہ 5 اہم باتیں ہم رکھیں گے اپنی اس سلسلہ واری درس میں، یعنی صحابہ اور آل البیت کے درمیان شادی بیاہ، اور ایسے ہی ناتا رشتہ داری، ایسے ہی پھر آپس میں جو انہوں نے متفقہ اسماء کچھ نام رکھا، جو آل البیت کے افراد کا نام مشہور ہوا، صحابہ کرام نے اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کو رکھا، اور ایسے ہی ان کا نام انہوں نے رکھا۔ ایسے ہی بھائیو، حدیث نقل کرنا یا دوسرے سے علم نقل کرنا، ایسے نمبر 4 تحفے تحائف دینا، ایسے نمبر 5 ایک دوسرے کے فضائل بیان کرنا اور نشر و اشاعت کرنا۔ یہ چیزیں آپ کے سامنے جب میں رکھوں گا تو حقیقت میں ایک منصف، عدل پسند یا انصاف پسند شخص فوراً سمجھ جائے گا کہ جن صحابہ اور آل البیت کے متعلق یہ باتیں منقول ہیں، تو حقیقت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ آدمی بھائیوں اپنے دشمن سے شادی نہیں کرتا ہے، یا دشمن کی بیٹی سے، نہ اپنی بیٹی یا بہن کو اپنے دشمن کو دیتا ہے۔ آدمی اپنے دشمن کا نام اپنے بیٹے پر نہیں رکھتا ہے۔ ایسے ہی بھائیوں تحفے تحائف نہیں دیتا ہے، پھر اس کے درس میں مجلس میں نہیں جا کر سنتا ہے اور اس کی حدیثیں نقل کرتا ہے یا روایت کرتا ہے، نہ پھر اس کے فضائل بیان کرتا ہے، بلکہ غیبت، نمیمت، چغل خوری کرتا ہے، اور اس کے بالمقابل ہیں یعنی جو سوء اخلاق ہے وہ بیان کرتا ہے، نہ کہ اس کے اخلاق اور اس کے فضائل بیان کرتا ہے۔ تو اسی لیے نمبر 1 پہلا جو ان دونوں حضرات کے درمیان، صحابہ کرام اور آل البیت یا آل البیت اور صحابہ کرام کے درمیان جو محبت اور الفت کی باتیں ہیں، وہ نمبر 1 شادی بیاہ رشتہ داری، شادی بیاہ اور رشتہ داری۔ یعنی صحابہ کرام نے آل البیت کے گھروں میں انہوں نے شادیاں کی، آل البیت نے بھی صحابہ کرام کے گھروں میں انہوں نے شادیاں کی۔ نہ کہ آل البیت صرف آپس میں شادیاں کرتے تھے، اور نہ کہ صحابہ کرام آپس میں صرف شادیاں کیا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، صحابہ کرام بلکہ بڑے بڑے جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحار ہیں، یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ شادی بیاہ کے رشتہ جو قائم ہوا وہ رشتہ داری ہے، اور اس سے واضح شاید اور مزید مثال دینے کی ضرورت نہیں کہ خلفائے راشدین 4
ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ، یہ سبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصہار ہیں، یعنی آپس میں ازدواجی رشتہ داری قائم ہوئی، آپس میں ایک دوسرے کے داماد بنے، ایک دوسرے کے بہنوئی بنے۔ تو آپ دیکھ لیں یہی خلفائے راشدین، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کو دیا، پھر اس کے بعد ام کلثوم کو، اور علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیا عقد زوجیت اور نکاح میں۔ تو یہ چاروں اصحاب رسول سبحان اللہ اپنی جگہ دوستی اور ایسے اپنے جگہ یعنی سب قریش کے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گہرا تعلقات ان سے قائم کیا شادی بیاہ کے ذریعے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا تَزْوِيجُهُ فَاطِمَةَ رضی اللہ عنہ فَفِيهِ فَضِيلَةٌ لِعَلِيٍّ رضی اللہ عنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ کے عقد زوجیت میں دیا اور شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی علی رضی اللہ عنہ سے، تو اس میں علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک اشرف الخلق سید الاولین والآخرین کی بیٹی علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ مطہرہ ہیں، کتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ بھائیو۔ تصور کیجئے کہ آپ نے بھی اگر شادی کی ہے اور یہ آپ کی بیوی کسی نبی کی بیٹی ہو، تو اگر یہ بیٹی انبیاء کے امام اور رسول کے امام کی بیٹی ہو تو اس شخص کے لیے کتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا مقام اور درجہ ہے۔ تو بھائیو اس میں علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے، تو جس طرح علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے تو کہتے ہیں ابن تیمیہ کما ان تزویجہ عثمان رضی اللہ عنہ بابنتیہ فضیلۃ لعثمان رضی اللہ عنہ ایضا، تو جس طرح علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ انہوں نے فاطمہ سے شادی کی، تو ایسے ہی عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی فضیلت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے شادیاں کی، دو بیٹیوں سے انہوں نے شادی کی۔ اور ابھی میں ذکر کروں گا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ پورے عالمین میں یہ معروف نہیں ہے کہ انہوں نے ایک نبی کی دو بیٹیوں سے شادی کی، کسی اور پورے عالمین آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء والمرسلین، جتنے انبیاء گزرے کسی بھی نبی کے بارے میں نہیں آتا ہے کہ کسی شخص نے ایک نبی کی دو بیٹیوں سے شادی کی ہو سوائے عثمان رضی اللہ عنہ۔ بہرحال کہتے ہیں ابن تیمیہ وَلِذَلِكَ سُمِّيَ ذُو النُّورَيْن، اسی لیے ان کو یہ لقب ملا ذو النورین، دو روشنی والے۔ اس سے مراد نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی نور سے تھیں، نہیں، مقصد یعنی دو بیٹیوں سے جو دونوں بیٹیاں نبی کی بیٹیاں تھیں، تو اس اعتبار سے گویا ایک نور سے انہوں نے شادی کی اور دوسرے نور سے، یعنی دو بیٹیوں سے انہوں نے شادیاں کی، ورنہ اس طرح وہ باقی ہوئے ذو النور ہو گئے۔ بمعنی یہ بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی گئی ہے نور سے، نہ کہ وہ بھی نور سے پیدا تھی، اور ایسے یہ بھی واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نور سے نہیں پیدا کیے گئے، جس طرح کی کچھ لوگ یہ مبالغہ اور غلو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بلند کر رہے ہیں، اور یہ احساس نہیں کر رہے ہیں کہ جھوٹ بول بول کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گھٹا رہے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا کیا اس مقام حاصل ہونے کے بعد کہ ہم جھوٹ بول بول کے غلط معلومات، غلط عقائد اپنا کے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو ہم ابھاریں یا بلند کریں۔ بہرحال ایسے ہی وَكَذَلِكَ تَزَوُّجُهُ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَبِنْتَ عُمَرٍ فَضِيلَةٌ لَهُمَا، اور ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے شادی کی اور ایسے عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے شادی کی، اس میں ان دونوں حضرات کے فضائل ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرے اعتبار سے دیکھیں، تصور کیجئے بھائیو، آپ کی بیٹی کسی نبی کی زوجہ مطہرہ ہو یا آپ کی بہن، حقیقت میں آپ کے لیے فضیلت ہے نہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے، فخر کر سکتے ہیں۔
ناز کر سکتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہماری بہن فلاں نبی کی بیٹی زوجہ ہے، فلاں نبی کی زوجہ مطہرہ ہے، تو بھائیو اس میں یہ دونوں حضرات کے فضائل نہیں ہیں، ان کا مقام و مرتبہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حضرات کی بیٹیوں کو منتخب کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بنی، امہات المؤمنین میں شمار ہوا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دنیا میں ہیں وہ آخرت میں بھی ہوں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ۔ ایسے ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، شیخ صفی الرحمن المبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الرحیق المختوم میں ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں سے آپ نے شادی کی، اور ایسے ہی پھر عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنی بیٹیاں عطا کی، شادی کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں حضرات سے اپنے تعلقات کو گہرا کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ جو چاروں حضرات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح ان کو سمجھ لیا تھا کہ آپ کے وفادار ساتھی ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور بڑی بڑی محنتوں میں، بڑی بڑی مشقتوں میں، بڑی بڑی آزمائشوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، لاحق ہوئیں، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں حضرات سے تعلقات قوی کرنے کے بعد حقیقت میں آپ ان آزمائشوں سے آپ نکل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب رہے۔ اور عرب کے عادات اور تقالید میں یہ تھا کہ رشتہ داری، یہ شادیاں کرنا ایک دروازہ تھا، ایک سبب تھا مختلف خاندانوں میں، قبیلوں میں سمجھیے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے، اور ان قبائل، ان خاندانوں میں قربت حاصل کرنے کے لیے۔ اور ایسے ہی وہ عرب کے لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یعنی دامادوں کو یا بہنوئی ہوا، ان سے لڑائی جھگڑنا یہ بہت بڑا عیب سمجھتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں حضرات سے شادی کے نقطہ نظر سے آپ نے تعلقات ان سے زیادہ مضبوط کیا۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اب اس کے بعد میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ آل البیت میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے، اور سب سے پہلے آل البیت میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان آل البیت میں سے جنہوں نے صحابہ کرام کے گھروں میں انہوں نے شادیاں کی، چاہے وہ صحابیہ تھیں یا صحابی کی بیٹیاں تھیں، وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ پھر دوسرے نقطہ نظر سے یا دوسرے اعتبار سے جو صحابہ کرام نے آل البیت کے گھروں میں انہوں نے شادیاں کی، یہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے دوں گا۔ آل البیت سے مراد بھائیو بنو ہاشم بنو المطلب ہیں، یعنی یہ بہت ہی وسیع خاندان ہے، یعنی اس میں علی رضی اللہ عنہ کا جو خاندان ہے، حمزہ رضی اللہ عنہ، العباس رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ عنہ، الحارث، یہ سب اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ آل البیت میں سب سے پہلے نظر نگاہ جاتی ہے علی رضی اللہ عنہ پر اور علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کی طرف، اس لیے کہ ان کی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جو قریبی رشتہ داری ہے، سب سے جو قریب ہیں، وہ علی رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے الحسن اور الحسین، اور پھر ان کی نسل سے جو آئیں۔ تو اسی لیے میں آل البیت میں سے صرف آل علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اس سے پہلے ایک دلچسپ واقعہ ذکر کر رہا ہوں جو صحابہ کرام اور آل البیت کے درمیان جو یہی رشتہ داری یا ازدواجی رشتہ داری کی متعلق ہے۔ طلحہ ابن عبید اللہ التیمی رضی اللہ عنہ، جو ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی دنیا ہی میں، انہوں نے 4 عورتوں سے شادیاں کی، اور ہر عورت، ہر بیوی کی بہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ یعنی دلچسپ، ذرا ایک تعجب کی طرح ہے۔ سنیں، انہوں نے ام کلثوم بنت ابی بکر الصدیق
رضی اللہ عنہما سے شادی کی، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی جن کا نام ام کلثوم، ان کی بہن کا کیا نام تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اچھا، دوسری ان کی بیوی جو تھیں وہ حمنہ بنت جحش، حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ، جن کی بہن تھی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ام المؤمنین۔ اور تیسری بیوی ان کی تھی ابو سفیان کی بیٹی فارعہ بنت ابی سفیان حرب بن امیہ، جن کی بہن کون تھی فارعہ کی؟ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان۔ اور چوتھی بیوی ان کی تھی رقیہ بنت ابی امیہ، جن کی بہن تھی ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہ۔ بہرحال یہ ایک دلچسپ واقعہ تھا ان صحابہ اور آل البیت کی ازدواجی رشتہ داری کے متعلق ذکر کیا، اور حقیقت میں ایک تعجب والی بات ہے، چاروں بیویاں کی بہنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ یعنی اس طرح آپ غور کر سکتے ہیں کہ اس اعتبار سے طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا کتنا قوی رشتہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جس کو اپنے آقا کہتے ساڑھو تھے۔ 4 اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساڑھو بنے، اور شاید ایسا مثال نہیں ملے گا، خاصا ہم لوگ ماشاءاللہ کہاں ملیں گے جو 1 سے 2 تک نہیں پہنچا پاتے ہیں، تو 4 پھر ساڑھو کیسے بن سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اب میں ذکر کر رہا ہوں نمبر 1 آل البیت میں سے جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے گھروں میں شادیاں کیں، آل البیت رضی اللہ عنہم میں سے جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے گھروں میں شادیاں کی۔ سب سے پہلے نبی اکرم رسول اطہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آل البیت کے امام ہیں، اور تمام صحابہ کرام، تمام امت اسلامیہ، تمام نبیوں کے وہ امام ہیں۔ ادھر بھائیو، ان کی ازدواجی زندگی یا شادیاں کے متعلق ذکر کرنے سے پہلے 2 باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس میں بھی شاید آپ تعجب کریں گے۔ پہلی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ بنو ہاشم، جو چھوٹا خاندان، قبیلہ قریش، لیکن اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے خاندان تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم، اور ہاشم یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، آپ کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، تو آپ کے دادا عبد المطلب کے والد تھے۔ تو یہ ہاشم جو خاندان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی، لیکن ایک بھی شادی بنو ہاشم میں نہ تھی۔ اور سب سے زیادہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں سب سے زیادہ قریب ہیں، وہ کون ہیں؟ آج جو شیعوں کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی بہن، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تیسرے دادا تھے، یعنی ہاشم کے اوپر کون تھے؟ ہاشم بن عبد مناف، تو عبد مناف میں جا کر ملتی ہیں، یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب پہلے دادا ہوئے، بن ہاشم بن عبد مناف تیسرے دادا ہوئے عبد مناف۔ ان کا نام جو ام حبیبہ، ان کا نام کیا؟ ام حبیبہ رملہ، ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، جن کا نام تھا صخر ابن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ یہ سب سے زیادہ قریب تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب کے اعتبار سے، والد کے طرف سے جو نسب آپ جوڑیں گے سب سے قریب تھی۔ اور اس طرح یہ بھی واضح ہو رہا کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم، جن کے بارے میں تاریخ میں اتنے واقعات بیان کیے گئے، ظلم کیے گئے، یہ بھی آپس میں قریب تھے، زیادہ دور نہیں تھے۔ بنو ہاشم اور یہ بنو امیہ قریب تھے۔ ہاشم کے جو دادا تھے اور امیہ کے جو دادا تھے وہ دونوں ایک ہی تھے۔ ہاشم کے والد کا نام عبد مناف، اور ایسے ہی امیہ کے والد کا کیا نام تھا؟ عبد شمس ابن عبد مناف۔ تو کتنے قریبی رشتہ دار ہوئی، یعنی ایک ہی جا کر مل گئے آگے ہی۔ تو حقیقت میں ایک ہی خون، ایک ہی رشتہ تھا
جو بعد میں جو انہوں نے بڑھا دیا، گویا بنو امیہ یہ اعوذ باللہ ایک شیطان کے نسل سے تھے، ابلیس کے تھے، اور یہ بنو ہاشم ان سے الگ ہی تھے، یہ سب ایک ہی خاندان کے ہیں۔ یعنی ابو سفیان کے جو دوسرے دادا ہوئے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے دادا، دونوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے جو دادا تھے وہ ابو سفیان کے دوسرے دادا تھے، ایک ہی تھے۔ بہرحال ام حبیبہ کے بعد جو دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ رشتے میں قریب تھیں وہ تھیں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا میں جا کر ملتی ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے دادا بھی بتایا گیا عبد مناف کے والد کا کیا نام تھا؟ قصی۔ تو یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جا کر قصی میں ملتی ہیں۔ یعنی اس طرح خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزہ ابن قصی، یہ قصی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا، یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات یہ مؤمنوں کی مائیں بھی ہیں، جس طرح کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ مؤمنوں کی مائیں ہیں۔ تو یہ مؤمنوں کی مائیں ہیں اور ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور اس کے علاوہ پھر وہ صحابیات جلیلات ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں میں جس میں وہ صحابیات بھی ہیں ان میں بھی یہ داخل ہیں، یعنی صحابیہ کا بھی لقب ان کو ملا، زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب اور امہات المؤمنین کا لقب، ایسے صحابیات کا بھی لقب انہیں ملا۔ تو اس طرح کئی اعتبار سے ان سبھی کا ایک اونچا مقام اور ایک بلند درجہ ہے جو ان کے علاوہ اور کسی بھی امتی یا غیر امتی کو حاصل نہیں ہے۔ اب بھائیو، ان امہات المؤمنین کا نام ذکر کر رہا ہوں جن کے والد، جن کے آبا بھی صحابی تھے، انہیں بھی صحابی کا لقب یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا۔ نمبر 1، ہاں بھائیو، نمبر 1 ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا الصدیقہ بنت الصدیق۔ نمبر 2 عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا۔ نمبر 3 ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام حبیبہ رملہ۔ ایسے ہی نمبر 4 الحارث ابن ضرار ابن حبیب الخزاعی المصطلقی، جو بنو مصطلق کے سردار تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا بعد میں، ان کی بیٹی جویریہ رضی اللہ عنہا۔ تو یہ 4 جو امہات المؤمنین ہیں ان کے آبا بھی صحابہ کرام ہیں یا صحابہ کرام کی فہرست میں شامل ہیں، اور باقی جو ازواج مطہرات ہیں جن کے آبا کے بارے میں یہ صحبت یا رفاقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل نہیں ہوا، وہ ہیں نمبر 1 خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، نمبر 2 سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، نمبر 3 زینب بنت خزیمہ، نمبر 4 ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ، نمبر 5 زینب بنت جحش، نمبر 6 صفیہ بنت حوی ابن اخطب، نمبر 7 میمونہ بنت الحارث ابن حزن ابن عامر رضی اللہ عنہ۔ اس طرح ہو گئیں 4 اور 7 کتنی ہو گئیں؟ 11۔ اور ایسے ہی 2 لونڈیاں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نمبر 1 ماریہ القبطیہ، جن سے ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ایسے ہی نمبر 2 ریحانہ بنت زید النضریہ یا القرظیہ، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ازواج مطہرات میں سے تھی، لونڈی نہیں تھی۔ تو اس طرح 12 ازواج مطہرہ ہو گئیں اور 1 لونڈی ماریہ القبطیہ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہرحال سیرت میں کچھ تفصیل ہے اور کچھ اور بھی نام بڑھاتے ہیں خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیوں کے متعلق۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں بیان کرنے کے بعد
اور ان صحابیات کا جو مقام اور مرتبہ ملا اور ساتھ ساتھ شرف اور عظمت ان کے آبا کو جو حاصل ہوا ان شادیوں کے بعد، علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے اسماء بنت عمیس ابن معبد ابن الحارث الخثعمیہ ام عبداللہ سے انہوں نے شادی کی، اور علی رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے اسماء سے، ایک کا نام عون، دوسرا کا نام یحییٰ۔ اور یہی اسماء بنت عمیس، اور غور و فکر کریں سبحان اللہ، اس سے واضح ہوتا کہ آپس میں محبت نہ تھی تو پھر کیا تھی؟ یہ اسماء نے شروع میں شادی کی تھی جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے، اور یہ شہید ہو جانے کے بعد غزوہ مؤتہ میں پھر الصدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شادی کی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال ہونے کے بعد پھر علی رضی اللہ عنہ نے شادی کی۔ تصور کیجئے بھائیو، اگر یہ عورت یا یہ شخص، تصور کیجئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زبردستی خلافت کی تو ان کی بیوی سے علی رضی اللہ عنہ شادی کرتے عدت ختم ہونے کے بعد۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، میں عقلی آپ کے سامنے باتیں واضح کر رہا ہوں، یہ شبہات اس کا ازالہ ردود نہیں کروں گا، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ اور یہ تاریخ میں موجود ہے، اور بہت سی شادیاں جو بیان کر رہا ہوں یہ بھائیوں شیعوں کی بھی کتابوں میں اور ان کی تاریخ کی جو کتابیں اس میں موجود ہیں، اور جو جسے حوالہ چاہیے پوچھ سکتا ہے، اسے پورے وقت نہیں ہے، ادھر حاشیے میں کافی حوالے ہیں، لیکن وہ سب حوالے ذکر کروں گا تو صرف حوالے کی بات آ جائیں گی اور تسلسل ختم ہو جائے گا۔ اور یہ حوالوں کے لیے علمی سمجھیے ایک جو علم کا خاص اہتمام کرتے ہیں اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے فضل سے یہ عربی میں یہ باتیں جو بیان کر رہا ہوں یہ کتاب بھی ہماری اس میں چھپ گئی ہے، اور انشاءاللہ کچھ نسخے قریباً آ جائیں گے، تو جو عربی جانتے ہیں ان کو بھی یہ مل جائیں گے، جو یہی اسی موضوع پر آل البیت اور صحابہ میں جو سچی محبت اور سچی الفت۔ بہرحال ایسے ہی علی رضی اللہ عنہ نے لیلہ بنت مسعود ابن خالد ابن مالک التمیمی الدارمی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے شادی کی، جن سے عبید اللہ ابو بکر پیدا ہوئے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کے انتقال ہونے کے بعد عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے شادی کی۔ ایسے تیسری شادی ان کی، طبعاً فاطمہ رضی اللہ عنہ کا شادی میں نے نہیں ذکر کیا بھائیوں، اس لیے وہ آل البیت سے تھی، اور ان کے انتقال ہونے کے بعد پھر علی رضی اللہ عنہ نے شادیاں کی۔ جب تک وہ زندہ تھیں تو انہوں نے کسی اور دوسری عورت سے شادی نہیں کی، جس طرح کی جب تک ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ زندہ تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے شادی نہ کی۔ ان کی ایک تیسری شادی تھی امامہ بنت ابی العاص ابن الربیع ابن عبد العزہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف۔ ابو العاص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، جنہوں نے زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کی تھی۔ یہی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی امامہ۔ امامہ سے شادی کس نے کی؟ علی رضی اللہ عنہ۔ تو حقیقت میں آپ اگر غور کریں گے ان کے والد کا جو نسب ہے وہ بنو ہاشم سے نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تب بھی انہوں نے شادی کی۔ ایسے ہی میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اس کے علاوہ بھی آتا ہے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے شادیاں کی تھیں، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بعد، اور لیکن یہ امامہ جن کا بھی ذکر آیا ان سے بچے نہیں ہوئے علی رضی اللہ عنہ کو۔ اس کے بعد میں الحسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شادیاں کے متعلق بیان کر رہا ہوں۔ الحسن رضی اللہ عنہ نے نمبر 1 وہ صحابی رسول جن کا نام سہیل ابن عمر ابن عبد شمس تھا، ان کی بیٹی ہند سے انہوں نے شادی کی۔ ایسے ہی انہوں نے ابو مسعود عقبہ ابن عمر الانصاری البدری جو غزوہ بدر میں شریک تھے، ان کی بیٹی ام بشر سے انہوں نے شادی کی۔ ایسے ہی الحسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے طلحہ ابن عبید اللہ جو ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی جنت کی، جن کا ذکر بھی آیا، اور دلچسپ واقعہ ان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑھو تھے 4 بیویوں کے ذریعے، تو ان کی بیٹی ام اسحاق سے
الحسن رضی اللہ عنہ نے شادی کی، ایسے ہی ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے جو پوتی تھی حفصہ بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے انہوں نے شادی کی۔ اب غور کریں بھائیو، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ان کے نزدیک سب سے بڑے دشمن، سب سے پہلے انہوں نے خلافت ایٹھ لی، خیانت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی جس طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ سب سے بڑے خائن نکلے۔ یار ممکن ہے ان کی بیٹیوں سے آپ کا جو سب سے شدید دشمن ہو آپ اس سے شادی کریں گے؟ بھائیو سوچے، یعنی میں سبھی کو دعوت دے رہا ہوں جن کے دلوں میں صحابہ کرام کے متعلق غلط فہمی ہے یا ان کے نزدیک اہل البیت پر ظلم کیا گیا، آپ اپنی عقل استعمال کریں۔ یہ کیسے حضرات شادی کر سکتے ہیں؟ یہ عداوت دلوں سے، سینوں سے نہیں نکالی جا سکتی ہے، کافی صدیاں گزر جائیں نہیں بھولنے والے ہوں گے۔ کیسے الحسن رضی اللہ عنہ جن کے باپ پر ظلم کیا گیا وہ جا کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پوتی سے شادی کر رہے ہیں؟ اور اس کا بار بار کہنا بھائیو، حوالے موجود ہیں کئی کتابوں میں، جیسے طبقات الکبریٰ، انساب الاشراف، جمہرۃ انساب العرب، یہ حوالوں کے ساتھ یہ پوری ہے، لیکن تسلسل قائم کرنے کے لیے میں بار بار حوالہ نہیں دے سکتا ہوں، لیکن جس کو حوالے چاہیے وہ کتاب کی طرف رجوع ہو سکتا ہے یا وہ پھر پوچھ سکتا ہے مزید تحقیق کرنے کے لیے۔ اس کے بعد میں الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شادیوں کے متعلق ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے بھی طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام اسحاق، جو ابھی ان کے بھائی الحسن رضی اللہ عنہ نے شادی کی تھی، یعنی ان کی بھابھی ہوئی، الحسن رضی اللہ عنہ کے انتقال ہونے کے بعد انہوں نے شادی کر لی۔ جانتے ہیں الحسن رضی اللہ عنہ کا انتقال پہلے ہوا تھا۔ ایسے ہی دوسری شادی ان کی امرؤ القیس ابن عدی ابن اوس ابن جابر الکلبی، جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی صحابی تھے، ان کی بیٹی رباب بنت امرؤ القیس سے انہوں نے شادی کی۔ نمبر 5 الحسن ابن علی ابن ابی طالب، یعنی علی ابن ابی طالب کے پوتے الحسن رضی اللہ عنہ کی شادی ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بہنوئی سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل، جو ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی دنیا ہی میں، ان کی بیٹی رملہ سے انہوں نے شادی کی، یعنی ایک صحابی کی بیٹی سے شادی کی۔ اگر یہ صحابہ کرام خائن ہوتے تو اہل البیت کیا کمی تھی لڑکیوں کی، عورتوں کی، کہ یہی صحابہ کرام کی بیٹیوں سے شادی کرنے کا کافی اہتمام کر رہے ہیں، بلکہ حریص ہیں، گویا انہیں یہ شرف چاہیے کہ ان کے باپ، ان کے دادا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ کیا کمی تھی عورتوں کی، لڑکیوں کی؟ ہرگز نہیں، لیکن انہوں نے خود چاہا ان کا سمجھے ایک قرب حاصل کرنا، اس لیے کہ انہوں نے ان کے دادا یا ان کے قریبی جو رشتہ دار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان سے انہوں نے سچی محبت کی، اسی لیے انہوں نے بھی ان سے سچی محبت کی اور ان کے گھرانوں میں انہوں نے شادیاں کی۔ میرے بھائیو اور محترم ساتھیو، اس کے بعد میں ذکر کر رہا ہوں اور پھر ہماری بات انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، دوسرے اعتبار سے جو صحابہ کرام نے آل البیت کی گھروں میں جنہوں نے شادیاں کی، آل البیت کے گھروں میں جو صحابہ کرام نے شادیاں کی۔ نمبر 1 عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، یہ بھائیو شیعوں کے دوسرے نمبر پر بڑے دشمن ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد، بلکہ ان کو کچھ زیادہ ہی گالیاں دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے زیادہ مدت تک خلافت کی، اور ان کے نزدیک انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مارا، اور اس کے وجہ سے ان کے پیٹ میں حمل تھا، ضائع ہو گیا۔ دیکھیے یہی عمر رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم کو دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ام کلثوم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی زوجہ مطہرہ بن رہی ہیں، یعنی علی رضی اللہ عنہ کے داماد ہوئے عمر رضی اللہ عنہ۔ بھائیو اگر یہ عمر رضی اللہ عنہ ظالم تھے، خلافت زبردستی کی اور خائن تھے، دشمن تھے آل البیت کے، تو اپنی لڑکی دے دے۔ آپ کہیں گے شاید مجبور ہو گئے تھے، علی رضی اللہ عنہ خلافت کا مسئلہ تھا، خلیفہ تھے۔ تو بھائیو تب بھی غیرت، یہ علی رضی اللہ عنہ جو معروف ہے اتنے بہادر صحابی رسول تھے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے، کیا اتنے بزدل ہو گئے؟ اعوذ باللہ، غیرت ان کی ختم ہو گئی، اپنے دشمن کو، اپنی بیٹی کو انہوں نے اس کے حوالے کر دیا۔
بھائیو ناممکن ہے. چاہے جان کا مسئلہ آ جاتی، جان بھی ان کی چلی جاتی، نہیں دیتے اگر ان کے نزدیک دشمن تھے. اور ابھی بعد میں آئے گا یہی علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا ایک کا نام رکھا ابو بکر، دوسرے کا عمر، تیسرے کا عثمان. کہاں تک بھاگیں گے آپ؟ بہرحال بھائیو یہ جو شادی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے شادی کی، سبحان اللہ یہ متفق علیہ بات ہے شیعوں کے نزدیک اور سنیوں کے نزدیک. شیعوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے. اور ادھر ایک حوالہ میں ذکر کر رہا ہوں جس کے مؤلف نے کافی تفصیل سے شیعوں کی کتابوں سے حوالے بیان کیے ہیں جہاں یہ شادی کی ذکر ہے یا شادی کا ذکر ہے، اور شیعوں کی کتابوں کا بھی حوالہ دیا ہے. وہ کتاب ہے النسب والمصاہرہ بین اہل البیت والصحابہ، علاء الدین المدرس کی یہ کتاب ہے، پیج نمبر 310، تعلیق نمبر 1. شیعوں کے بھی مصادر اور سنیوں کے بھی مصادر انہوں نے بیان کیا ہے. بہرحال یہ متفقہ علیہ بات ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے شادی کی. اس کے بعد عثمان ابن عفان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کر رہا ہوں. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی. پھر ان کا انتقال ہو گیا غزوہ بدر ہی کے بعد. پھر اس کے بعد انہوں نے ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے شادی کی. اور پھر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ہمارے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو میں بھی تیسری بیٹی کو بھی عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد زوجیت میں اس کو بھی کر دیتا. لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی بیٹیاں نہ تھیں. بہرحال رقیہ رضی اللہ عنہ سے عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے عبداللہ الاکبر عطا کیا، یعنی عبداللہ پیدا ہوئے. لیکن سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیوں کے بیٹے یا نسل آگے نہیں بڑھی، صرف علی رضی اللہ عنہ کی بس آگے بڑھی. اور ابھی بھی سبحان اللہ اس نسل سے موجود ہیں لوگ، اور دعویٰ کرنے والے تو 95% ہیں اور اس میں حقیقت میں صرف 5% صحیح ہیں. بہرحال تو یہ رقیہ رضی اللہ عنہ سے عبداللہ پیدا ہوئے. کہا جاتا ہے کہ وہ بیچارے چھوٹے تھے تو ایک مرغ نے آنکھ میں اپنا چوچ مار دیا، جس کی وجہ سے بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. پھر ام کلثوم سے جب انہوں نے شادی کی، ام کلثوم سے نہیں آتا کہ بچے پیدا ہوئے. بہرحال ان کو لقب ملا ذو النورین، اور پورے عالمین میں یہ کسی کے بارے میں نہیں آتا ہے کہ کسی شخص نے 2 عورتوں سے شادیاں کی ہوں اور یہ دونوں کی دونوں کسی نبی کی بیٹیاں ہوں سوائے عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اسی لیے الآجری رحمہ اللہ کہتے ہیں انما سمی عثمان ذا النورین لأنه لم يجمع بين ابنتي نبي في التزويج واحدة بعد الأخرى من لدن آدم عليه السلام إلا عثمان بن عفان فلذلك سمي ذا النورین. کہ انہیں ذو النورین، 2 روشنی والے، یہ لقب کیوں ملا؟ اس لیے کہ نہیں معلوم ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ کسی نے 2 نبی کی بیٹیوں سے شادی کی ہوں سوائے عثمان رضی اللہ عنہ. بہرحال اس کے بعد ابو العاص ابن الربیع ابن عبد العزہ ابن عبد شمس کا ذکر کر رہا ہوں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب سے شادی کی اور ان کے بچے ہوئے علی اور ایسے ہی امامہ. یہی امامہ کا ذکر ابھی آیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے بعد میں شادی کی. اور یہ ابو العاص بعد میں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. غزوہ بدر میں یہ مشرکوں کے ساتھ تھے اور قیدی کیے گئے، تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کی وجہ سے بغیر فدا لیے ہوئے انہیں چھوڑ دیا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کی کہ زینب کا راستہ چھوڑ دینا. سبحان اللہ، انہوں نے وفاداری کی اور پہنچنے کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا ان کا راستہ، یہاں تک کہ یہ مدینہ آ کر پہنچ گئیں. اور بہرحال پھر ان کا قصہ بہت طویل ہے بلکہ دردناک ہے. پھر بعد میں انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو آتا ہے کہ پہلے ہی عقد زوجیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی یعنی برقرار رکھتے ہوئے زینب کو ان کے حوالے کر دیا، اور کہا جاتا ہے دوبارہ پھر سے یعنی شادی یا نکاح عقد کیا گیا.
نمبر 4 عبداللہ ابن الزبیر ابن العوام، یہ صحابی ہیں، ان کے والد الزبیر بھی صحابی ہیں جو 10 مبشرین بالجنہ میں سے ہیں، اور یہ عبداللہ ابن الزبیر یہ مدینہ میں یہ مسلمانوں کے گھرانے میں جو سب سے پہلے جو پیدا ہوئے یہ عبداللہ تھے، مہاجرین کے گھرانے میں، اور مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی تھی، پہلا مولود یعنی مہاجرین کے یہی عبداللہ ابن الزبیر تھے، اور یہ بھی بعد میں جا کر خلیفہ بنے بھائیوں۔ تو عبداللہ ابن الزبیر یہ بھی صحابی تھے، ان کے والد بھی صحابی تھے، انہوں نے الحسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام الحسن نفیسہ سے شادی کی، اور انہی کے ساتھ ان کی یہ بیوی رہیں، یہاں تک کہ یہ شہید کر دیے گئے، جس طرح کی واقعہ معروف ہے حجاج بن یوسف کا جب مکہ میں آیا۔ بہرحال میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اب اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں۔ میں نے صرف صحابہ کرام کے عصر اور دور تک میں نے باتیں ذکر کی، صحابہ کرام کے بعد اور نیچے جائیں گے آپ، یعنی صحابہ کرام کی بیٹے اور ایسے آل البیت میں، اور ان کے بعد بھی جو سمجھیے تیسرا دور یا عصرہ، ادھر بھی شادیاں تھیں، لیکن میں نے صرف اتنا ہی ذکر کیا جو صحابہ کرام کے سمجھیے لیول تک باتیں تھیں اور شادیاں تھیں، اور ویسے مثالیں موجود ہیں، اور کچھ مثالیں میں نے ادھر حاشیے میں نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو تمام صحابہ کرام اور آل البیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں کسی بھی صحابی رسول، کسی بھی آل البیت کے ایک فرد سے بغض نفرت نہ رکھے، اور ہمارے دلوں میں کسی بھی ایک صحابی رسول اور ایسے ہی کسی بھی فرد آل البیت کا جو ہو ہمارے دل میں بغض نفرت کینہ نہ رکھے، بلکہ ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قیامت کے دن عطا کرے، اور انہی کے زمرے میں شامل کرے، اور انہی کے ساتھ ہم سبھی کو جنت میں داخل کرے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔